آئیے آج تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جہاں ایک بہت ہی دلچسپ داستان چھپی ہے۔ یہ کہانی ہے مدین کی، ایک ایسا شہر، ایک ایسی قوم جس کا عروج ان کی بے پناہ دولت اور تجارتی طاقت کی وجہ سے تھا، لیکن ان کا زوال وہ ان کی شدید اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ تھا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی عظیم وراثت کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ویسے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو منظم معاشی دھوکہ دہی یعنی سسٹمک فراڈ ہے، اس کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی؟ اور تب کیا ہوتا ہے جب ایک پوری کی پوری تہذیب، ایک پوری قوم ترازو میں ڈنڈی مارنے اور ناپ تول کے فراڈ کو اپنا معمول بنا لے؟ حقیقت یہ ہے کہ قدیم مادی خوشحالی اور ناپ تول کے پیمانوں کی ایجاد کا تعلق سیدھا سیدھا ایک بہت ہی ہولناک تاریخی انجام سے جڑا ہوا ہے۔ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ اس سبق آموز داستان کو ہم 5 بنیادی حصوں میں سمجھیں گے۔ 1. مدین کا عروج اور زوال۔ 2. خطیب الانبیاء کا پیغام۔ 3. تکبر اور حق کا انکار۔ 4. ہولناک عذاب کے 7 دن۔ اور 5ویں حصے میں دیکھیں گے کہ اس سب سے آج کے دور کے لیے کیا اسباق ملتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، مدین کا عروج اور زوال۔ ذرا تصور کیجیے ایک ایسی قدیم تجارتی گزرگاہ کا جو بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھی۔ مدین دراصل شام، مصر اور عرب کے بالکل درمیان میں واقع ایک انتہائی اہم عالمی تجارتی مرکز تھا۔ یہاں کے سرسبز باغات اور میٹھے چشموں نے اسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی بنا دیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیاوی خوشحالی اور پیسہ ان کے اندرونی کھوکھلے پن کو بالکل بھی چھپا نہیں سکا۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدین کی پوری معیشت شدت بدعنوانی یعنی کرپشن پر کھڑی تھی۔ ان کے 3 بڑے گناہ تھے۔ پہلا، خالق کو چھوڑ کر گھنے جنگل کی پوجا کرنا، اور اسی وجہ سے انہیں اصحاب عقاب ہی کہا گیا۔ دوسرا، ان کا منظم معاشی فراڈ، خریدتے وقت ترازو دبا کر زیادہ مال لے لینا اور بیچتے وقت ڈنڈی مارنا۔ اور تیسرا بڑا گناہ تھا راستوں پر بیٹھ کے قافلوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرنا، انہیں لوٹنا اور حق کا راستہ روکنا۔ یہ ان کا پورا سسٹم بن چکا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ خطیب الانبیاء کا پیغام۔ جب بھی معاشرے میں ایسا اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن ضرور آتی ہے۔ یہاں یہ اخلاقی آواز حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ تاریخ انہیں خطیب الانبیاء کے نہایت ہی شاندار لقب سے یاد کرتی ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی فصاحت، ان کی انتہائی گہری منطق اور بات سمجھانے کا بے مثال انداز۔ وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ اسی مالدار قوم کے اندر سے اٹھے تھے، اور بہت ہی حکمت کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو اس غلط راستے سے خبردار کرنا شروع کیا۔ ان کا پیغام بہت سیدھا اور واضح تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہ صرف ایک مذہبی دعوت نہیں تھی، بلکہ درحقیقت یہ سماجی انصاف اور فیئر ٹریڈ یعنی منصفانہ تجارت کا ایک مکمل چارٹر تھا۔ یہاں سے ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، تکبر اور حق کا انکار۔ آخر اس سچی آواز کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب اس پوائنٹ پر جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کا ہزاروں سال پرانا یہ طنزیہ جواب آج کے جدید دور کی کشمکش کی بھی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ ان کے سرداروں نے پلٹ کر جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ یہ اخلاقیات کو کاروبار سے الگ رکھنے کی وہی پرانی خطرناک سوچ ہے جو دنیا میں آج بھی دہرائی جاتی ہے۔ مدین کے طاقتور اور امیر طبقے نے اس حق کو تسلیم کرنے کے بجائے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو ان کا خوب مذاق اڑایا، پھر جب دلیل کا سامنا نہیں کر سکے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی عقل پر ہی سوال اٹھا دیا، اور بات یہی نہیں رکی۔ آخر کار بات جسمانی دھمکیوں، سنگساری اور بستی سے نکال دینے تک پہنچ گئی۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے طاقتور ہمیشہ جاریت کا ہی سہارا لیتا ہے۔ اور جب حد پار ہو گئی تو پھر شروع ہوا ہمارا چوتھا حصہ، ہولناک عذاب کے 7 دن۔ اس تباہی کی ترتیب واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ پہلے 6 دن ایک دم گھوڑ دینے والی شدید گرمی ان پر مسلط کی گئی، جس نے پانی ابال دیا اور زمین پگھلا دی۔ پھر 7ویں دن کی صبح آسمان پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ قوم اسے دیکھ کر دھوکے میں آ گئی کہ شاید ٹھنڈک اور بارش آنے والی ہے، لیکن دوپہر آتے آتے اس بادل سے آگ کے شعلے برسنے لگے، اور ساتھ ہی ایک خوفناک زلزلہ آ گیا۔ اور آخری لمحے میں کیا ہوا؟
आसमान से एक ऐसी हैबतनाक चिंगाड़ आई जिसने उनकी धड़कनें हमेशा के लिए बंद कर दीं। इस दर्दनाक तबाही के बाद वो बाजार जहां रोजाना लाखों के सौदे हुआ करते थे, मुकम्मल खामोशी में डूब गए। वो मगरूर सरदार और उनके उमरा अपने ही तबाहशुदा महलों में औंधे मुंह बेजान पड़े थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की इस तबाही पर बेहद रंज था। उनका दिल रोया इस हाल पर। लेकिन सोचिए, जब कौम खुद ही अजाब का मुतालबा करने लगे तो इंसाफ तो बहरहाल होना था। उनकी वो ढेरों दौलत और अजीम शान महल उन्हें इस अंजाम से बिल्कुल ना बचा सके। अब आते हैं इस तजिए के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, आज के दौर के असबाक। चलिए अब देखते हैं कि ये दास्तान आगे जाकर तारीख में कैसे जुड़ती है। इस अजाब से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले तो महफूज रहे, उन्होंने हिजरत की, और बाद में तारीख का एक इंतहाई खूबसूरत संगम होता है। वो ये कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मदियन ही के इलाके में एक नौजवान नबी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीबन एक दहाई तक तरबियत और रहनुमाई की। ये सिर्फ पनाह नहीं थी, बल्कि इल्म, हिकमत और एक नए निज़ाम की अगली नस्ल तक मुंतकली थी। इसी तरबियत का एक हैरत अंगेज और अमली नतीजा पते क्या सामने आया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इंतज़ामी बोझ बढ़ा तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेन ऑफ कमांड का मुकम्मल निज़ाम सिखाया। एक इंतहाई बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। पहला स्टेप, हर 10 लोगों पर एक ऑफिसर। दूसरा स्टेप, हर 100 लोगों पर एक बड़ा ऑफिसर। और तीसरा स्टेप, हर 1000 लोगों पर एक आला कमांडर। अब हैरानी की बात देखें, आज के इस जदीद दौर की बड़ी बड़ी हुकूमतें और फौजें बिल्कुल इसी हज़ारों साल पुराने उसूल पर काम कर रही हैं। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से इस बात को वाज़े करती है कि मसला सिर्फ पुराने वक्तों का नहीं था। कदीम दौर में धोखाधही लकड़ी और लोहे के तराजू को झुकाकर की जाती थी, लेकिन आज वही नाप तोल की कमी बहुत ही पेचीदा मुआहिदों, हिडन क्लॉजेज, डिजिटल एल्गोरिदम्स और गुमराहकन मार्केटिंग के पीछे छिपी हुई है। औजार मॉडर्न हो गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन दूसरों की मेहनत की कमाई खामोशी से चुराने का वो भयानक जुर्म आज भी वैसा ही है। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? इस वाक़े के लाजवाल असबाक बिल्कुल साफ हैं। पहला सबक तो यह है कि अखलाकियात को कारोबार से अलग समझना एक बहुत ख़तरनाक धोखा है। ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। दूसरा, सिर्फ दुनियावी या मादी दौलत का होना इस बात की ज़मानत नहीं है कि इंसान या कौम बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर है। और तीसरा, सबसे अहम सबक, लगातार मिलने वाली वार्निंग्स यानी तंबीहात को नज़रअंदाज करने का नतीजा बिल आखिर जवाल की सूरत में ही निकलता है। आखिर में चलिए इस सवाल पर सोचते हैं, जब एक दिन इंसाफ के हतमी और आखिरी तराजू कायम किए जाएंगे तो हमारे रोज़मर्रा के आम अफ़ाल और कारोबारी मामलात का असली वज़न आखिर कितना होगा? क्या वो तराजू हक और दियानतदारी की तरफ झुकेगा या फिर मदियन की तरह धोखाधही की तरफ? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।